اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ تیز گام کو حادثہ کیسے پیش آیا؟ گاڑی میں آتش زدگی کا حادثہ رونما ہونے کے حوالے سے مختلف دعوے کر دیے گئے۔ تبلیغی جماعت والے گیس سے بھرے سلنڈر لے کر کیسے سوار ہوئے؟ 73 سے زائد مسافر جل کر راکھ ہو گئے۔ وزیر ریلوے نے ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تیز گام کو پیش آنے والا حادثہ واقعی قدرتی حادثہ تھا یا پھر اس کے پیچھے کسی بڑی تخریب کاری کی سازش تیار کی گئی ہے؟ تیز گام کی 3 بوگیاں مسافروں سمیت جل گئیں اور گاڑی کا نہ رکنا خود ایک بڑا سوال بن گیا ہے۔ تبلیغی جماعت کے ارکان کو گاڑی میں گیس سے بھرے سلنڈر لے کے جانے کی اجازت کس نے دی؟ کیا واقعی آگ سلنڈروں کے پھٹ جانے سے لگی یا پھر آتش زدگی کا سبب کوئی اور چیز تھی؟ تحقیقات کے لیے ادارے تو متحرک ہو گئے، مگر ان بے گناہ مسافروں کا کیا قصور تھا جو سکون سے ٹرین پر سفر کر کے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے، لیکن انہیں سفر آخرت کی منازل کی طرف رواں ہونا پڑا؟ حادثے کے حوالے سے عینی شاہد نے جو بیان دیا ہے، اس سے ریلوے حکام کی سنگین غفلت کا پردہ چاک کر دیا گیا ہے۔ سانح ہے کہ عینی شاہد نے ویڈیو میسج میں کہا ہے کہ رات سے ہی بوگی سے بدبو آ رہی تھی۔ بدبو آنے پر ٹرین انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا، لیکن کوئی ازالہ نہیں ہو سکا۔ عینی شاہد نے دعویٰ کیا کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہے۔ عینی شاہد نے کہا کہ میڈیا پر یہ خبر چلائی جا رہی ہے کہ حادثہ سلنڈر پھٹنے سے ہوا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسٹیشنز پر تمام سلنڈرز چیک کروا کر ان کی گیس نکلوائی گئی تھی۔ آگ سلیپر کے اندر سے لگی۔ عینی شاہد کے مطابق ریلوے حکام کے ساتھیوں نے بتایا کہ پنکھے میں 3-4 دنوں سے شارٹ سرکٹ تھا۔ شارٹ سرکٹ سے ہوا حادثہ اور پنکھا نیچے گرا جس سے آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کے باوجود ٹرین چلتی رہی۔ اس وقت وہاں کوئی عملہ موجود نہیں تھا۔ ٹرین روکنے کے لیے استعمال ہونے والی زنجیر بھی کام نہیں کر رہی تھی۔ ایمرجنسی آگ بجھانے کی کوئی سہولیات موجود نہیں تھی۔ عینی شاہد نے کہا کہ اعلیٰ حکام اس بات کو نوٹس لیں اور تحقیقات کریں۔ جماعت والوں کی جانب سے سلنڈر چلانے کی خبروں میں کوئی سچائی نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، نااہل ریلوے کی تاریخ میں ایک اور افسوسناک حادثہ رونما ہو گیا ہے۔ تیز گام مسافر ٹرین میں حادثہ آتش زدگی کے باعث رونما ہوا ہے۔ تاہم اس حوالے سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ حادثہ کسی سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ مسافروں نے سوشل میڈیا پر یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ حادثہ ریلوے کی کوتاہی سے ہوا اور اس کی ایک وجہ شارٹ سرکٹ تھا۔ ٹرین کی اس بوگی میں پہلے اے سی کی گیس پھیلنے سے بو آ رہی تھی، جبکہ پنکھا بھی شارٹ ہوا تھا، جس پر ریلوے حکام کو مطلع کیا گیا، مگر کسی نے اس پر توجہ نہیں دی۔ دوسری جانب حادثے کے وقت مسافروں نے ٹرین کو زنجیر کھینچ کر روکنے کی کوشش کی، مگر ٹرین کی زنجیریں پہلے ہی فیل ہو چکی تھیں، جن سے حادثے کے اسباب کے کئی طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں۔ دوسری جانب وزیر ریلوے شیخ رشید نے اس حادثے پر کوئی بھی ذمہ داری ریلوے پر ڈالنے کے بجائے مسافروں کی لاپرواہی پر ڈال دی ہے۔ ناظرین، آج صبح ہونے والے سانحہ تیز گام ایکسپریس میں ہلاکتوں کی تعداد 73 سے بڑھ گئی ہے۔ آج اعلی صبح کراچی سے راولپنڈی جانے والی تیز گام ایکسپریس میں رحیم یار خان میں لیاقت پور کے قریب حادثہ پیش آیا اور ٹرین میں گیس سلنڈر پھٹنے سے اس کی 3 بوگیوں میں آگ لگ گئی۔ حادثے میں 30 سے زائد افراد زخمی ہوئے، جس میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہونے کے پیش نظر ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ کیا جا رہا ہے۔ ریلوے حکام نے بتایا کہ 3 بوگیوں میں تقریباً 207 سے زائد افراد سوار تھے، جس میں سے ایک بوگی میں 78 افراد، دوسری میں 77 اور بزنس کلاس کی بوگی میں 54 افراد کی بکنگ تھی۔ حادثے کے بعد بوگیوں سے کئی افراد کی جلی ہوئی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جن میں سے کئی لاشوں کے ٹکڑے ملے ہیں۔ ڈی پی او رحیم یار خان، امیر تیمور خان اور سیکیورٹی ہیڈ ریسکیو بہاولپور باقر حسین نے حادثے میں 73 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ تیز گام ایکسپریس حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں سے 18 افراد کا تعلق میرپور خاص سے ہی ہے، جبکہ ٹنڈو جام اور ٹنڈو اللہ یار کے شہری بھی مرنے والوں میں شامل ہیں۔ میرپور خاص مدینہ مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن کے امام قاری بھی مقبول حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اکانومی ڈبوں کی بکنگ امیر حسین اینڈ جماعت کے نام سے کروائی گئی تھی۔ ان میں میرپور خاص، ٹنڈو جام، حیدرآباد اور مہراب پور کے لوگ شامل تھے۔
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लियाकतपुर में ट्रेन में आतिशज़दगी के वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इमदादी सरगर्मियों के लिए अपना हेलीकॉप्टर भी मुख्तस कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने हिदायत की है कि शदीद ज़ख्मियों को शिफ्ट करने की ज़रूरत हो तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाए। ISPR की जानिब से जारी पैगाम में बताया गया है कि पाक फ़ौज के जवानों ने सानहे के मुकाम पर पहुंचकर सिविल इंतज़ामिया के साथ इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, जबकि आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर भी सानहे की जगह पहुंच गया है, जिसके ज़रिए ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। नाज़रीन, ISPR ने बताया कि पाक फ़ौज के कैडेट्स और पैरामेडिकल भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने हादसे की तमाम तर ज़िम्मेदारी मुसाफिरों पर आयद कर दी और कहा कि इस वाक़े में रेलवे की गलती नहीं बल्कि मुसाफिरों की गलती है। मुसाफिरों ने नाश्ता बनाने के लिए सिलेंडर जलाया, जिसके बाद चलती ट्रेन में आग लग गई। चेयरमैन रेलवे सिकंदर सुल्तान राजा ने बताया कि इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे की सरबराही में तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है और इस बात का तयन करेंगे कि सिलेंडर किस तरह ट्रेन में ले जाने की इजाज़त दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए गमज़दा ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार किया है और ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है। जी नाज़रीन, फ़िलहाल उर्दू पॉइंट स्टूडियो से इतना ही।